ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکتوں سے ہماری پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور اخروی طور پر ہمیں انعامات عطا فرمائے۔ آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بروز محشر بر قیامت کے دن قرب عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بہت سا ایک اہم عقیدہ اور عقائد میں سے ضروریات دینی میں سے جس عقیدے کا شمار ہوتا ہے، میری مراد عقیدہ ختم نبوت۔ آج اس سے متعلق انشاءاللہ ہم کچھ باتیں وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور پھر اب قیامت تک اب یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ نبوت کا وہ تو منقطع ہوا۔ نئی نبوت، نیا کوئی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا، یہ سب جو ہے وہ غلط نظریات، غلط عقائد اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تصور نہ کرے، عقیدہ یہ نہ رکھے، اور یہ اس عقیدے کے حوالے سے معاذ اللہ اس کا نظریہ کوئی دوسرا ہو کہ اور بھی نبی آ سکتا ہے، یا کسی کی معاذ اللہ کسی کو نبی مانے، یاد رکھیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا، اور خاتم النبیین کا معنی ہی آخری نبی، سب سے آخر میں، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی، کسی کو نبوت ملنا، کوئی نیا نبی آئے، یہ بالکل غلط ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسلامی عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک قطعی طور پر یہ عقیدہ اور یقینی عقیدہ ہے کہ امام اہل سنت نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، اور عقیدے کی
حساسیت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کو احد صمد لا شریک لہ، یہ ماننا، اس پر ایمان رکھنا، جیسے یہ قطعی طور پر اور یقینی ایک عقیدہ ہے اور قطعیت والا عقیدہ ہے۔ فرمایا اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی اسی طرح قطعی عقیدہ ہے، یہ بھی اسی طرح قطعی عقیدہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، رب تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا سارے اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی الوہیت رب تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد اور نظریات ہیں، اور یہ قطعیت کے ساتھ یہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی بھی نبی جدید یعنی نئے نبی کے بعثت کو یقیناً یعنی اب نئے نبی کی بعثت کو اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعنی مانتا ہو، آنا ممکن مانتا ہو، تو یہ سب عقیدے اسلام، قرآن، حدیث سب سے متصادم ہیں، اور یہ نظریات باطل ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرمایا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اور یہ باتیں قرآن سے بھی، یہ باتیں حدیث طیبہ سے بھی، یہ باتیں اجماع امت سے بھی، اور یہ قیاس سے بھی، یہ تمام اعتبار سے علماء کرام نے اس کے باقاعدہ دلائل وہ بیان کیے ہیں۔ یعنی ایسا قطعی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی قطعیت کے ساتھ، حدیث پاک میں بھی، پھر اجماع امت میں بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے اس وقت کے معاملات دیکھیں کہ وہ اس عقیدے اور اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے کیا کیا کس کس انداز سے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ تو بہرحال عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے، نیا کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا، نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، جھوٹا ہی ہوگا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، سچا کوئی بھی کسی طرح کا وہ نبی جو ہے وہ نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نئے نبی کی کیوں ہم بات کرتے ہیں یا اس طرح کیوں یہ بیان کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں آپ قرب قیامت آپ کا آپ نزول فرمائیں گے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ پہلے ہی دنیا میں آپ نبی بن کر تشریف یعنی بعثت کے اعتبار سے آپ دنیا میں آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور قرآن میں اس کو بیان بھی فرمایا گیا۔ اب قرب قیامت وہ نزول فرمائیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ تو پہلے ہی اس نبوت کا یعنی وہ نبی پہلے ہی بن کے دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اب نزول فرمائیں گے قرب قیامت میں۔ تو جب قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا تو اس وقت وہ نبی تو ہوں گے، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی وہ مبلغ ہوں گے، اسی دین کی تعلیم وہ آگے پہنچائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ سارے نبی وہ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں، جی یہ بھی بیان فرمایا، اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا
کہ ان کو یہ بھی ایک شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ یاد رکھیں نبی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ عام امتیوں میں سے ظاہر ہے غیر نبی سے نبی ہی افضل اور ان کو اعلیٰ ماننا یہ فرض ہے۔ غیر نبی کو نبی سے افضل جاننا یہ معاذ اللہ ان کو کفریہ عقائد میں سے بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہی ہوں گے، نبوت کو زوال نہیں ہے، یعنی کوئی نبی بنا اور پھر اس کی نبوت ختم ہوگی، نبی کسی کو اللہ نے بنا کر بھیجا اور پھر وہ نبوت اس کی منسوخ کر دی گئی، ایسا نہیں۔ نبی سے نبوت کو زوال نہیں ہے، یہ بھی نبی کے حوالے سے بھی عقائد ہیں اور ان کو بھی ہمیں اس انداز سے ان کو سمجھنا وہ چاہیے اور ضروری ہے کہ بلا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک جو بہت پیاری کتاب ہے، تصنیف ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں، اپنے اسی پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں جو آپ کی وہ کتاب ہے سوال جواب، تو اس کے اندر اللہ کے بارے میں عقائد، اسی طرح رسولوں کے بارے میں عقائد، یہ ان کی سب جو ہے وہ ڈیٹیل اور تفصیل وہاں پہ انہوں نے بیان فرمائی۔ کیا عقیدہ رکھنا ضروری اور کیا عقیدہ رکھنا یہ ان عقائد کے اسلام کی تعلیمات کے جو منافی ہوں، جس سے معاذ اللہ آدمی کا ایمان چلا جاتا ہو، یہ باتیں اس میں بہت بیان فرمائی گئی اور احسن انداز سے بیان فرمائی گئی، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک آیت نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہو۔ ایک تو مشہور آیت مبارکہ سورہ احزاب 22ویں پارے کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا بیٹا جو اس عمر کو پہنچا ہو جسے مرد کہا جا سکے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچا ہو، تو ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے، جو بیٹے تھے، ان کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا، تو اس لیے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ تم مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سے آخری ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ تو ایک آیت مبارکہ جس کو بالکل واضح طور پر قطعیت کے ساتھ اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کا معنی آخری نبی ہی ہے خاتم النبیین کا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم اور منقطع فرما دیا ہے۔ لا نبی بعدی بکثرت روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی اور آیات مبارکہ بھی ایسی ہیں، میں چند وہ آیات مبارکہ بھی آج عرض کرنے کی وہ کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا یہ دیکھیے مدرسان کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین کا کامل ہو جانا اور تمام ہو جانا، یہ بات اس چیز کو مستلزم ہے، لازم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بعد بھی کسی اور نبی کا آنا اس وقت یہ ممکن ہوتا تو پھر آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی، اور وہ جس کمی کو بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ پورا کرتا، اور آپ کا دین چونکہ کامل اور تمام، اس میں کسی طرح کی اب کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی نیا نبی آئے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر بطور دلیل کے وہ بیان فرمایا۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا دوسری ایک آیت مبارکہ میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ارشاد فرمایا، اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جنت کی آپ خوشخبریاں دیں اور دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے آپ وہ ڈرائیں۔ تو یہ بشارت دینے والا بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، یہ کسی خاص علاقے، کسی خاص شہر، کسی خاص قوم، کسی خاص کنبے، ان کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے آپ کو یہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت، مشہور آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر وہ بھیجا گیا۔ تو علماء کرام نے یہ جو کلمات ہیں کافۃ للناس، یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ حدیث طیبہ میں بھی اس طرح کے کلمات موجود کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تمام لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور پھر یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اب آپ پر یہ رسول اور نبوت کا سلسلہ وہ منقطع اور ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ کے بعد میں یوں بھی کسی نئے نبی کا آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا اور ثابت کسی طرح نہیں ہوتا، اور اس نئے نبی کا آنا اس کو محال مانا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر بھی یہ چیزیں اس انداز سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ احادیث کی طرف سے جائیں، آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آپ نے اس پہ بکثرت احادیث مبارکہ اس موضوع پر بڑے دلائل کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اس عقیدے کے حوالے سے، اس عقیدے کی حساسیت کے حوالے سے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ختم نبوت والا جو یہ عقیدہ ہے وہ نہ صرف قرآن اور حدیث سے بلکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں اور پہلے بھی انبیاء کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچائے گئے، ان کے اندر بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف، آپ کی صفت اور آپ کی اس شان کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے۔ ان پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم فرمایا ہے۔ چند ہم اس طرح کی کچھ احادیث مبارکہ وہ اس حوالے سے، اور یہ وہ احادیث باقاعدہ احادیث صحیحہ اور متواترہ حدیثیں ہیں اس حوالے سے کہ جن کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر جو واضح دلیل ہیں، وہ واضح بین طور پر جو ہے وہ ثبوت گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بڑا حسین جمیل گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصر نبوت
یعنی نبوت کا جو عالی شان یہ محل ہے، یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ فرمائے اس میں میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے، اس میں میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی وہ قصر نبوت والا بھی جو محل ہے وہ بھی پورا کا پورا محل تیار ہے، انبیاء اپنے اپنے وقت پہ تشریف لاتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے آپ آخر میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں۔ 30 جھوٹے دجال وہ نبوت کا دعویٰ، یہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ لوگ کچھ ہوں گے ایسے، وہ دعوے کریں گے۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوئے کہ جو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دنیا سے جو ہے وہ ظاہری پردہ فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، مسلمہ کذاب کی طرف سے یہ سارے معاملات آئے، تو آپ نے ان کی سرکوبی کی، اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے اس وقت کے لیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ظاہری طور پر وصال فرمایا ہے، اور لوگوں کو آپ نے کس انداز سے جو ہے وہ اب جمع رکھنا ہے، اور کس انداز سے اب دین کے معاملات کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اور چلانا ہے۔ آپ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اپنے مصلی امامت پر نماز کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہماری نمازوں کے امین تھے اور مصلی امامت پر تھے، تو ہمارے دنیاوی معاملات کے امام بننے کے وہ سب سے زیادہ اہل اور حقدار گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بیعت کی گئی، آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انہوں نے آپ کی خلافت کو مانا، تسلیم کیا اور آپ پر بیعت کی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ مسلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو آپ نے پورا پھر وہ لشکر بھیجا، اور وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھیجا ہوا قافلہ جس میں مسلمانوں کی بھی بکثرت جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کے اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی انہوں نے جانوں کو جو ہے وہ قربان کیا، لیکن اس کو واصل جہنم کر کے وہ رہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے معاذ اللہ نبی ہونے کا وہ دعویٰ کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی آئے اور بھی یہ دعوے جو ہے وہ کرتے رہے، ان میں مشہور مختار ثقفی بھی ہے جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی معاذ اللہ اپنے آپ کو اس نے بالآخر جو ہے پہلے وہ بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے کا اظہار کرتا تھا، اور اس طرح کے بہت معاملات کیے اپنے ساتھ، جب لوگوں کو اس نے شامل کر لیا اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے پھر اپنے نبی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، اس کو بھی واسطے جہنم کیا گیا۔ اس طرح اور کئی واقعات ہوتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ آئے اور کچھ آتے رہیں گے ہمارے اس ارد گرد کے آج کے اس ماحول میں بھی، اور اس طرح کی جو ہے وہ آوازیں اٹھتی ہیں، اور یا وہ جو پہلے سے چل رہا ہے وہ مختلف انداز سے اس کو کوئی جو ہے وہ یہ اس طور پر نبی ہے، کوئی کسی کو خاص علاقے کے طور پہ کہیں یا بروہی کہیں یا کچھ اور اس کو شکے بیان کر کے الفاظ کی کچھ ہیر پھیر کر کے اس کو نبی کہنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبوت کا سلسلہ اب ختم، جس نے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دعویٰ کیا اور جو اس کو سچا مانے یا اس عقیدے کو ممکن ماننے کے حوالے سے بھی کہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ تو ہمارا ایمان، ختم نبوت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، یہ درس، یہ پیغام اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، ان کو بھی یہ سکھانا ہے، ان کو یہ تعلیم بھی دینی ہے۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہی جو میں نے
عرض کی ہے اسی کوئی کچھ تفصیل سے مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا گیا، اور فرمایا میں نے اس کے مشارق مغارب سب دیکھ لیے، میں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں سے 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا زوم یعنی یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ پھر فرمایا اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ تو اتنی حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، پھر ساتھ یہ بھی فرما دے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تمہارا میرے نزدیک جو مرتبہ اور مقام اور تم میرے ساتھ جو ہو وہ موسیٰ اور ہارون کی مثل ہو، موسیٰ اور ہارون کی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ یہ منقطع ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح اور کئی ایسی روایات ہیں اور بڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ آپ جب علماء اہل سنت کی اس طرح کی جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ رکھیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، تو یہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس عقیدے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہر اعتبار سے آپ نے پورا اس کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ قادیانی، احمدی اور ان تمام کی تشریحات کے ساتھ آپ نے بارہا ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا کہ جنہوں نے اس انداز سے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں تو وہ بے شک وہ اسلام کی واضح تعلیمات کے متصادم ہیں، خلاف گئے، وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا، جاننا، اس پر ایمان لانا، یہ سب بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس عقیدے پر، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی پر، حضور علیہ السلام کے اصحاب کی غلامی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی غلامی پر اللہ کریم ہم سب کو استقامت بھی عطا فرمائے، اور اسی پر ہماری نسلوں کو بھی اللہ قائم اور دائم فرمائے۔ تو یہ آج اس عقیدے کے حوالے سے تو بطور خاص اس عقیدے کو ایک طرح کا پھر لوگوں کو اس کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اللہ کریم اس پر ہم سب کو جو ہے وہ قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، اور آج بہت ایک اہم یہ ٹاپک تھا، کافی ٹائم جو ہے وہ اسی پر گفتگو ہوئی ہے، تو ابھی چند منٹ ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جو آئیں گے کیا وہ نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو بالکل وہ نبی ہی ہوں گے۔ ہماری گفتگو میں آپ نے بارہا یہ کلمات سنے، نیا نبی یعنی نبی، اب نئی نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، تو آپ علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث ہوں گے تو وہ بطور نبی ہوں گے۔ نبی سے نبوت کو زوال نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو آپ نبی ہیں، نبی ہی بن کے آپ اس آسمانوں سے جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، نبی رہیں گے اور تعلیم آپ دین محمدی کی کریں گے۔ لیکن آپ جو نبی آئے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی نبی بن کر دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تو یہ ہمارا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے، اس سے کوئی اس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ کہیں اس طرح کے گمان میں مت پڑ جانا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے تو وہ نبی ہی کے طور پر آئیں گے، تو اس طرح کسی اور کو بھی مان لیا جائے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں ان کے تذکرے گئے، قرآن میں ان کے آنے کی ان کے بیان ہے، قرآن میں ان کی ولادت کا ذکر ہے، قرآن میں ان کے لیے بشارتوں کا ذکر گئے، پھر قرآن میں ان کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، ان کی شبیہ میں کسی اور کے قتل ہو جانے کا ذکر گئے، اور وہ پھر آسمانوں سے جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحیح اس بات کی جو ہے وہ وضاحت فرما گئی کہ وہ آئیں گے،
اور پھر یوں یوں وہ تعلیم جو ہے وہ دیں گے اور بالآخر مدینہ منورہ کا وہ رخ کریں گے، اور ان کی جو آخری آرام گاہ ہوگی، ان کا جو مزار بنے گا، ان کی جو قبر بنے گی، وہی روضہ رسول میں، یعنی اسی حجرہ عائشہ میں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مزار شریف ہے، آپ کے ساتھ آپ کے پہلوؤں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اور پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی مزار یہاں بنے گا، یعنی یہ یہاں مدفون ہوں گے۔ تو وہ نبی جو ہے وہ پہلے سے ہی دنیا میں نبی بن کر آئے، پھر وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور اب ان کا جو آنا ہوگا بطور نبی ہوں گے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وہ تعلیم دیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے علیہ رحمۃ لکھا کہ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا بھی انہیں وہ بطور خاص جو ہے وہ شرف ملا۔ تو یہ بالکل واضح طور پر یاد رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو دلیل بنا کر وہ کسی اور جھوٹے نبی کے حوالے سے کوئی اپنے دل کے اندر نرمی جو ہے وہ رکھے۔ نہیں، جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سچا نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ نیا نبی کوئی نہیں، نئی نبوت وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ پوری اس کی وہ وضاحت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام